السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو بی کام فائنل ایڈوانس اکاؤنٹنگ کے حوالے سے اکاؤنٹنگ فار برانچ کی ایڈجسٹنگ پر ڈسکشن شروع کی تھی اور آپ کو یہ بات بتانے کی کوشش کی تھی کہ جب ہیڈ آفس اور برانچ دونوں کی طرف سے ایڈجسٹنگ ریکوائرڈ ہوتی ہیں تو ان کو کیسے بنایا جاتا ہے۔ آئیے بات کرتے ہیں۔ فرض کرتے ہیں کہ سوال آتا ہے کہ ہیڈ آفس نے مال جو ہے یعنی مرچنڈائز سپلائڈ کی ہے ایٹ بلڈ پرائس 40,000 کی۔ تو اب یہاں پر جو ایک کوشچن ہے یہ کہ ہیڈ آفس جو ہے اس میں سینڈر شو ہو رہا ہے اور برانچ کو مرچنڈائز 40,000 روپے ایٹ بلڈ پرائس شو کر رہا ہے۔ تو اب ایسی صورت میں ہیڈ آفس کے رجسٹر میں جو ہم انٹری بنائیں گے وہ کچھ اس طرح ہوگی کہ برانچ ڈیبٹ ہو جائے گی، مرچنڈائز سپلائڈ کریڈٹ ہوگی اور الاؤنس فار اوور ویلیوشن بھی کریڈٹ ہوگا۔ یعنی یہ تین ورڈنگ پر مشتمل انگلش جو کہ مکمل کرنے کے بعد ایک انٹری ہم دیکھ پائیں گے۔ تو اب یہ جو تین قسم کی جو انگلش ہم نے آپ کو بتائیں اس میں دو جو ہے کریڈٹ ہو جائیں گی اور ایک ڈیبٹ ہوگی۔ میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، برانچ ڈیبٹ، مرچنڈائز سپلائڈ کریڈٹ اور الاؤنس فار اوور ویلیوشن بھی کریڈٹ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان میں رقمیں کون سی آئیں گی۔ سب سے پہلے جو آپ کو میں نے بھی سوال میں جو کوشچن میں ریکوائرڈ جو رقم تھی 40,000، وہ 40,000 کی رقم تو ڈیبٹ میں برانچ کے سامنے آ جائے گی، جبکہ آپ کیلکولیٹر میں 40,000 کو لکھیں گے اور اس کو لکھنے سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ لازمی بات ہونی چاہیے کہ یہ بلڈ پرائس والا جو کوشچن ہوتا ہے اس میں لازمی کسی بھی سوال میں کوئی نہ کوئی پرسنٹیج لازمی گیون ہوتا ہے۔ تو اب اگر فرض کر لیتے ہیں، ابھی چونکہ ہماری تو ویڈیو فرضی ہے تو ہم فرضی طور پر پرسنٹیج سپوز کرتے ہیں ہمارے پاس 25% پرسنٹیج موجود ہے۔ تو آپ کیلکولیٹر میں آپ لکھیں گے جو کہ رقم میں نے بتائی ہے 40,000، اس کو ملٹیپلائی بائی 25 کریں گے اور ڈیوائڈ بائی 100 کریں گے۔ تو ایسی صورت میں کوئی نہ کوئی جواب ضرور آئے گا اور وہ جو جواب آئے گا وہ الاؤنس فار اوور ویلیوشن کریڈٹ میں لکھا جائے گا۔ تو اس طرح آپ نے برانچ میں تو لکھ دیے 40,000 ڈیبٹ میں اور الاؤنس فار اوور ویلیوشن جو ابھی آپ نے نکالا وہ آپ نے کریڈٹ میں الاؤنس فار اوور ویلیوشن کے سامنے لکھ دیے۔ تو جو اب ان دونوں رقموں کے درمیان جو فرق ہوگا وہ مرچنڈائز سپلائڈ آپ کریڈٹ میں لکھ دیں گے۔ تو اس طرح یہ ایک انٹری مکمل ہو جائے گی۔ ہاں، جبکہ برانچ میں اگر یہ انٹری بنائی جائے تو وہ کیا بنے گی، آئیے پہلے اس کی تھیوری کے طور پہ اس کو دیکھتے ہیں۔ برانچ کے پاس چونکہ مال آ رہا ہے، برانچ چونکہ ریسیور ہے، تو برانچ اپنے پاس شو کرے گی مرچنڈائز سپلائڈ ڈیبٹ اور ہیڈ آفس کریڈٹ۔ یاد رہے کہ برانچ اپنے پاس ان دو انگلش پر مشتمل انٹری کو بنائے گی کیونکہ برانچ جو ہے ایک کسٹمر ہے اور اس کا کاسٹ سے کوئی مطلب نہیں ہے، کیونکہ اسے کیا معلوم کہ مرچنڈائز کی اصل کاسٹ کیا ہے۔ وہ ایک کسٹمر ہے اور اس کو صرف اور صرف اپنے بل سے مطلب ہے جو اس کو بل پرائس مل رہی ہے، لہٰذا وہ اپنے پاس انٹری بنائے گی مرچنڈائز سپلائڈ ڈیبٹ اور ہیڈ آفس کریڈٹ۔ جبکہ ابھی جو میں نے آپ کو جو تین رقمیں بتائیں ہیڈ آفس کی طرف سے، ان تین رقموں سے جو ایک رقم ہے جو صرف ہیڈ آفس جو صرف برانچ جانتی ہے وہ ہے 40,000 روپے اور وہ مارکیٹ پرائس ہوتی ہے، لہٰذا برانچ اپنے پاس دونوں طرف 40,000 ڈیبٹ اور 40,000 کریڈٹ شو کرے گی۔ تو اس طریقے سے یہ دونوں طرف انٹری مکمل ہو جائے گی۔ ہاں، اگر فرض کرتے ہیں ایسی کوئی بھی انٹری آ جائے کہ جس میں بلڈ پرائس ہو تو اسی طرح انٹریاں بنائیں گے آپ، چاہے وہ ہیڈ آفس میں ہو۔ اگر ہیڈ آفس میں بنائیں گے تو آپ تین قسم کی انٹریاں بنائیں گے جیسا بھی میں نے آپ کو بتایا، اور اگر برانچ میں بنائیں گے تو وہ سنگل کر کے ایک ایک یعنی ڈیبٹ کریڈٹ وائز بنائیں گے۔ ہاں، یہ کیسے ہمیں معلوم ہوگا کہ بلڈ پرائس والا جو سوال ہوگا اس میں جو تین انگلش ہم جو استعمال کر رہے ہیں وہ کیسے پتہ چلیں گی، اس کا اندازہ لگانے کے لیے صرف آپ یہ بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بلڈ پرائس جن ناموں کے ساتھ آئے گا اس میں مرچنڈائز یا گڈس کا ہونا ضروری ہے۔ ہم انہی کے ساتھ یہ کام استعمال کے طور پہ ہم جو ہے شو کریں گے۔ ادروائز اگر گڈس مرچنڈائز نہیں ہوں گی، سیلری ہوگی، رینٹ ہوگا، انشورنس ہوگا، ایڈورٹائزنگ ہوگا، اکاؤنٹ پیبل ہوگا یا اکاؤنٹ ریسیول ہوگا، تو ایسی صورت میں ہم بلڈ پرائس کے حوالے سے ایسا کوئی کام نہیں کریں گے اور ایسی صورتوں میں بینک جو بل پرائس جو ہے وہ دیں گے بھی نہیں سوال میں، اور انشاءاللہ تعالیٰ گڈس یا مرچنڈائز کی صورت میں ہی بلڈ کا ورڈ یوز ہوتا ہے۔ تو باقی اگر فرض کرتے ہیں اگر بغیر بلڈ کی جو انٹری میں نے ابھی جو آپ کو بتائی سیلری ایکسپنس، اگر یہ آ جاتی ہے کہ برانچ ہیڈ آفس نے فار ایگزامپل کوشچن سپوز کرتے ہیں کہ ہیڈ آفس نے برانچ کی سیلری پیڈ کر دی، تو اب چونکہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہیڈ آفس برانچ کی سیلری ادا کر رہا ہے تو سب سے پہلے ہیڈ آفس کی بات کرتے ہیں۔ ہیڈ آفس اس انٹری کو بنانے کے لیے برانچ کو ڈیبٹ کرے گا اور کیش کریڈٹ کر دے گا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، جبکہ
برانچ کو جب یہ خبر پہنچے گی کہ برانچ کی سیلری کو ہیڈ آفس نے ادا کیا ہے تو برانچ اپنے پاس یہ انٹری بنائے گی سیلری ایکسپینس ڈیبٹ اینڈ ہیڈ آفس کریڈٹ. یعنی میں لاجیکلی میں آپ کو کچھ انٹریاں بتانے کی کوشش اس طرح کر رہا ہوں کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ ہر انٹری ایک ایک کر کے الگ الگ ہی بتاؤں، اس طرح تو انٹریاں ختم ہی نہیں ہوں گی. لہٰذا میں آپ کو لاجیکلی انٹری سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. جیسے میں نے بل پرائس کی سمجھا دی تو آپ اس طرح ساری بل پرائس کی بھی کر لیں گے. اب میں نے بغیر بل پرائس کی یعنی سیلری کے طور پہ سمجھائیے، تو ایسی کوئی بھی انٹری جو بغیر بل والی ہو تو وہ اس کو ایک سیمپل سمجھتے ہوئے اس سیمپل کی مدد سے ساری ایسی ہی انٹریاں بنانے کی کوشش کیجیے گا. ہم اپنی کل کی ویڈیو میں مزید ایگزامپل کے ساتھ آپ کے ساتھ اپنی یہ ایڈوانس اکاؤنٹنگ کی کلاس کو شیئر کریں گے، اور آپ جب تک ان باتوں کو میمورائز کریں تاکہ کل کی ویڈیو میں آپ کو کسی قسم کی پریشانی پیش نہ آئے. تھینک یو ویری مچ.